فیض جب مسند محمود کا جاری و نصیب، ہر گنہگار پہ ایک کیف سا طاری و نصیب، تو لب پہ شہزاد کے مصرع یہی جاری ہو نصیب، کہ کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں۔ ان اشعار کے سائے میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا خطیب پاکستان، صاحبزادہ والا شان، مبلغ یورپ، واعظ فصیح اللسان، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ محمد فاروق سعیدی صاحب کو ملتمس ہوں کہ وہ اپنے عالمانہ، فاضلانہ اور محققانہ بیان سے ہم سب کے قلوب کو منور کریں گے۔ آپ احباب ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے شایان نشان نعرے کا جواب دیں گے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ، نعرہ رسالت پر دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الانبیاء سید الانبیاء سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ أولي الصدق والصفاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ تین مرتبہ تمام شرکائے محفل پاک مل کر با آواز بلند بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ ذوق و شوق سے پیش کریں، اور کوئی زبان اس سعادت سے محروم نہ رہے۔ مل کے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا
پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. تیسری مرتبہ پھر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک وأصحابک وأزواجک یا حبیب اللہ. حضرات محترم، اس دربار گوہر بار پر حاضری میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. الحمدللہ حضرت کا عرس بھی ہے پیر روشن شاہ رحمت اللہ علیہ کا، اور محفل میلاد مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جتنی تعداد میں بیٹھے ہیں یہ بڑی حوصلہ افزا اور متاثر کن حاضری ہے آپ کی. اس محفل کے منتظمین میرے کرم فرمایان جناب محترم حاجی مشتاق احمد آوان، جناب ملک طارق عباس آوان، اور چیئرمین یوسی جناب ملک طاہر عباس آوان، ملک زاہد عباس آوان. یہ جو آوان برادری ہے نا، آوان اون کی جمع ہے اور اس کے معنی ہے مددگار. آوان اون کی جمع ہے اور اس کے معنی ہے مددگار. اور یہ امیر المومنین امام المتقین سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی اولاد میں سے، اور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بھی آوان برادری سے تعلق رکھتے ہیں. تو میں ان دوستوں کا شکر گزار، خصوصاً میرے عزیز، میرے بہت پیارے برخوردار، جنہیں اللہ نے بڑی خوبیاں عطا کی ہیں، جنہیں بولنے کی صلاحیت بھی مبدأ فیض سے ودیت ہوئی ہے. عزیزم صاحبزادہ محمد راہیل محمود سیدی نے مجھے حکم فرمایا، میں حاضر ہوا اس جامع مسجد کے خطیب علامہ قاری منظور احمد چشتی سیدی دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے، اور سید محمد عادل شاہ صاحب جنہوں نے میرا اعلان فرمایا وہ بھی تشریف فرما ہے، اور سید ظفر حسین شاہ صاحب بھی. کتنے احباب بیٹھے ہیں، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، نوجوان ہیں. میں سب کو خوش آمدید کہتے ہوئے اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں. اللہ کریم آپ کی حاضری قبول فرمائے. میں آپ کی توجہ چاہوں گا اور میری طرف آپ کی توجہ رہے. اگر ذرا بھی آپ نے توجہ ہٹائی تو یہ سلسلہ ٹوٹ جائے گا اور بات سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑے وقت میں آپ کو زیادہ باتیں گوش گزار اور وقف سماعت کر سکیں. دیکھیں اللہ کریم نے کل سر آگے آ جائے. یہ دربار قاضی منظور رحمۃ اللہ علیہ کی امام مسجد ہے جی. قاری محمد عمر صاحب بڑے درویش انسان ہیں. میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو تمام کمالات کا مالک بنا. جو بول سکتا
مانتا ہے وہ سبحان اللہ کرے، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی گنگا ہے تو اس کے لیے معافی ہے۔ بولنے والے ضرور بولے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو حسن و جمال، عروج و اقبال، فضل و کمال، جاہ و جلال، اور جو اقبال اور جود و نوال کا مالک ہے۔ توجہ، آقا چوٹی کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک سراپا معجزہ ہے۔ سرکار معجزے لے کر نہیں آئے، معجزہ بن کر تشریف لائے۔ توجہ کرے، توجہ۔ باقی نبی معجزے لے کر آئے، آقا معجزہ بن کر آئے۔ یہ معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ اب میں آپ کا ذوق سماعت دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ گفتگو کم وقت میں یقینی بنا سکوں۔ آپ اسی طرح میرا ساتھ دیں گے، آپ کی سماعت میری خطابت کا ساتھ دے گی تو انشاءاللہ میں بڑی دور سے آیا ہوں اور 2 تقاریر میں نے کی ہے۔ میں ملتان سے دور تھا، میں آپ کی خدمت میں براہ راست حاضر ہوا۔ اب ذرا غور کریں، خدا آپ کا آنا قبول کرے، ہمارے آوان صاحبان کی محنت قبول کرے، اور صاحب مزار کا تصرف اور نظر ہمارے شامل حال ہو۔ حضور دیکھیے، اللہ نے تمام انبیاء سابقین علیہ السلام کو معجزے دے کر بھیجا اور اپنے حبیب کو معجزہ بنا کر بھیجا۔ سرکار کی صورت بھی معجزہ ہے، سیرت بھی۔ توجہ ہے آپ کی؟ اگر کوئی مراقبے میں بیٹھا ہے تو بھائی تقریر میں مراقبہ نہیں ہوتا، مراقبہ گردن جھکا کے بیٹھے، ایسے نہ کریں۔ صورت بھی معجزہ، سیرت بھی معجزہ، ذات بھی معجزہ، صفات بھی معجزہ، بشریت معجزہ، میرے نبی کی نورانیت معجزہ، آپ کا اسم معجزہ، آپ کا جسم معجزہ، آپ کا ظاہر معجزہ، آپ کا باطن معجزہ، آپ کا آنا معجزہ، آپ کا جانا معجزہ۔ توجہ کریں، توجہ۔ آپ کی عادات معجزہ، سرکار کی رفتار معجزہ، آپ کی گفتار معجزہ، آپ کا کردار معجزہ، آپ کے اتوار معجزہ، آپ کے رخسار معجزہ، زلف و رخ معجزہ اور دہن معجزہ، زلف دوتا معجزہ، چہرے والضحا معجزہ، آنکھوں کی حیا معجزہ، ما زاغ البصر معجزہ، ارے زلف لیلۃ القدر معجزہ۔ آنے کا نام میلاد ہے، جانے کا نام معراج ہے، وہ میرے رسول کا میلاد بھی معجزہ، معراج۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایک ایک ادا معجزہ۔ معجزے کے معنی جو عقل کو عاجز کر دیا۔ یہ بزرگ ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے تھے، میرا دل خوش ہو رہا تھا۔ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ میرے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ جو دعویٰ کرے وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ واجب القتل ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا اگر کوئی نبی نہیں آ سکتا تو عیسیٰ علیہ السلام کو آئیں گے۔ میں نے کہا جاہل، عیسیٰ ابن مریم آئیں گے نبی بن کر نہیں، میرے نبی کے امتی بن کر۔ نعرہ خلافت، نعرہ لایا کرو، ڈریا نہ کرو۔ نعرہ خلافت،
یہ نعرہ اس لیے لگایا کرو پتہ چلے مومنوں کی محفل ہے، منافقوں کی مجلس نہیں ہے۔ ذرا نوٹ نعرہ ایک دفعہ دو تمہارے واسطے حکم ہے نعرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبی بن کر نہیں، مصطفیٰ کی امتی بن کر آئیں گے۔ اے قرآن آخری کتاب، اسلام آخری دین، بیت اللہ آخری قبلہ، ہم آخری امت، سرکار آخری نبی۔ قرآن کے بعد کتاب نہیں، اسلام کے بعد کوئی دین نہیں، بیت اللہ کے بعد کوئی قبلہ نہیں، سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو دعویٰ کرے وہ دجال اور کذاب ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات عرض کر دوں، عقیدے کی بات، کہ میرے آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جتنے غزوات ہوئے، غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے، اور سریہ اسے کہتے ہیں جس میں سرکار خود تشریف نہ لے گئے ہو، کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کے بھیجا۔ ذرا میری طرف دیکھیں، یہ ہوتا رہے گا، آپ ذرا میری جانب دیکھیں کہ کہا تھا سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیں۔ اور کسی نے کہا وہ تو وہ ہے تمہیں مجھ سے بھی محبت ہوگی، وہ تو وہ ہے تمہیں مجھ سے بھی محبت ہوگی، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو۔ ہم تو اس محبوب کی بات کر رہے ہیں کہ جس کو بنا کر بنانے والا دیکھے تو خود کہے والضحیٰ تیرے مکھڑے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری زلفوں کی قسم، والعصر تیرے زمانے کی قسم، وکیلے ہی تیرے بولنے کی قسم، لعمروں کا تیری زندگی کی قسم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جس شہر میں تو چلتا ہے ہمیں اس زمین کی قسم۔ عزیزم ذرا توجہ کریں، میں آپ کی توجہ کو مبذول کرا رہا ہوں۔ آقا اگر مکے وادی غیر ذی زرع جس میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، مکہ کھیت نہیں، فصل نہیں، پھول نہیں، پھل نہیں، درخت نہیں ہوتے، آقا اس شہر میں پیدا ہوں تو وادی غیر ذی زرع کو بلد الامین بنا دے۔ اور قبلہ اگلی بات، اگر یثرب پر قدم رکھے، یثرب کا معنی بیماریوں کا گھر، وباؤں کا مرکز، یثرب جہاں لوگ گزرتے تھے تو تیزی سے سواری بھگا کر لے جاتے کہ یہاں کی مٹی ان کو بیمار نہ کر دے۔ سنیے، میرے آقا نے اس یثرب کی زمین پر قدم رکھا تو وہاں کی مٹی کو خاک شفا بنا دیا۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستان میں۔ اگر کانٹوں پر قدم رکھے توجہ تو چمن بنا دیں، ارے ریت پہ قدم رکھے مشک ختن بنا دیں۔ مکے میں پیدا ہو اللہ مکے کی قسم فرمائے، اور مدینے میں آ جائیں تو مدینہ مکے سے افضل ہو جائے۔ اگلی بات سنیں، آقا جس گود میں پیدا ہو تو گود افضل، سبحان اللہ دے رہو، تب یہ تکلیف ہے، سبحان اللہ کو۔ ارے آقا
آقا جس گود میں پیدا ہوں وہ گود افضل، جس شہر میں پیدا ہوں وہ شہر افضل۔ اگر اب میں جملے پر آپ کی توجہ چاہوں گا، اگر آقا رخ بدلے، ہاں اگر میرے نبی کی، میرے عزیز بیٹے راہیل توجہ کرو، توجہ، اگر سرکار کی توجہ ہٹے تو بیت المقدس اپنے منصب سے ہٹ جائے۔ نہیں سمجھ گیا آپ؟ سمجھ گئے؟ اگر آقا کی توجہ ہٹے تو بیت المقدس اپنے منصب سے ہٹ جائے، آقا رخ بدلے تو قبلہ بدل جائے۔ آقا رخ بدلے تو قبلہ بدل جائے، وہ ہاں کہہ دے آکام فرض، وہ منع کر دے حرمت لازم۔ حج اللہ نے کتنی مرتبہ فرض کیا ہے، اور ہر ایک پر نہیں ہے، صاحب استطاعت پر۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس زاد راہ ہو اس پر فرض ہے۔ کیا مطلب؟ اپنا خرچہ خود اٹھائے، چندے کر کے نہ جائے، بھیک مانگ کر نہ جائے، قرض لے کر نہ جائے، اپنا سفر خرچ، وہاں کا خرچہ، آمد و رفت کا خرچ خود اٹھائے، اور اس کے آنے جانے کے دوران اس کے گھر والے بھی ان کے لیے بھی نان و نفقہ کا بندوبست ہو۔ آج ایک بار فرض ہے، میرے آقا نے یہ آیت پڑھی، ایک شخص کی سمجھ میں نہ آیا، بولا یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ پھر پوچھا یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے؟ آقا خاموش۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا حج ہر سال فرض ہے؟ آقا خاموش۔ جب اس نے چوتھی بار پوچھا تو نطق رسالت اور زبان نبوت کھلی، فرمایا لو قلت نعم لوجب۔ آئے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور مجھ سے بار بار پوچھنے والے، اللہ نے تو ایک بار فرض کیا ہے، میری زبان میرے منہ سے ہاں نکلتا ہر سال فرض ہوتا۔ نہیں سمجھے میری بات؟ قبلہ چشتی صاحب، میں چونکہ علم کے مرکز میں جمعہ پڑھاتا ہوں، انوار القلوب میں، جو ہمارے پیر و مرشد غزالی زمان رات کے دوران سیدی علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ ہے، نیو ملتان، میں وہاں خطیب ہوں۔ تو مجھے ٹوڑے، ٹپے، مائے، کہانیاں، قصے، لطیفے، بین ڈالنا، یہاں ہاتھ رکھ کر جھوٹے آنسو بہانا، یہ فن میرے پاس نہیں ہے۔ مجھے تو آپ جیسے اہل ذوق چاہیے جو علم کی بات سن کر پھر اس کی پذیرائی کرے۔ میرے آقا نماز دیکھیں، یہودی اور عیسائی اعتراض کرتے تھے مسلمانوں پر کہ تمہارا نبی ہر معاملے میں ہمارے الٹ چلتا اور قبلہ ہمارا استعمال کرتا، بیت المقدس ہمارا قبلہ، یہودی بولے، عیسائی بولے ہمارا قبلہ، یہودی بولے ہمارا قبلہ، یہود و نصارہ بولے اے مسلمانوں تمہارا نبی ہر معاملے میں الٹ چلتا ہے، قبلہ ہمارا، ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ انہوں نے سر توجہ کرنا، آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ایسا کہتے ہیں، سرکار فقط بات سن لی، جبرائیل امین آئے، سبحان اللہ، روح الامین آئے، طائر سدرہ آیا، حامل وحی آیا، حضرت جبرائیل۔ آقا نے فرمایا جبرائیل ہم چاہتے ہیں قبلہ بدل بیت المقدس کا قبلہ، انبیاء صادقین کا قبلہ بیت المقدس کا۔ میرے آقا نے بھی 16 یا 17 مہینے ہجرت کے بعد
بیت المقدس کی سب رخ کر کے نماز پڑھیں. ٹھیک ہے؟ جبرائیل ہم چاہتے ہیں قبلہ بدل جائے. یا رسول اللہ پھر آپ چاہیے اور آپ کا رب کرے. جبریل یہ بھی کہتے کہ بڑا مشکل ہے. یا رسول اللہ بیت المقدس تو قبلہ ہے. آقا نے فرمایا میں چاہتا ہوں بیت اللہ قبلہ بن جائے. جبرائیل بولے حضور آپ ہیں اللہ کے محبوب اور میں ہوں عبد معذون. اذن دیا گیا معذون، میں اذن دیا گیا غلام. آپ محبوب ہیں، محب جانے محبوب جانے. اب ذرا بڑے مزے کی بات، جبرائیل یہ کہہ کر چلے گئے، تشریف لے گئے، پرواز کر گئے. میرے آقا نے نماز کی نیت باندھی. یہ ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، اس میں مختلف رائے ہیں. قبلہ بعض نے کہا ظہر کی نماز تھی، بعض نے کہا عصر کی نماز تھی. یوں سمجھ لے ادھر بیت اللہ ادھر بیت المقدس. فرض کر لیتے ادھر تو کعبہ ہے نا. میرے آقا نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا. اچھا تب میری جانب دیکھ. آقا نے حالت نماز میں آسمان کو دیکھا، پھر نظریں نیچی کر دی، پھر نظریں اٹھائیں اور سر جھکائی. تیسری بار پھر آسمان کو دیکھا، پھر سر جھکایا. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نماز میں ایسا کر سکتے؟ بولو. منائے حدیث میں ہے اگر ایسا کرو گے تو تمہاری بینائی چھن جائے گی. اگر حالت نماز میں بار بار دیکھو، نماز متاثر، دعا میں بار بار آسمان کو دیکھو، تمہاری بینائی زائل ہونے کا خطرہ ہے. تم اگر حالت نماز میں آسمان کو دیکھو تو گناہ ہے. اور میرا حبیب بار بار دیکھے رب کی پسندیدہ ادا ہے. آقا نے ایسے دیکھا، پھر سر جھکا. نماز ہو رہی ہے، حالت امامت میں نماز جاری ہے. پھر دیکھا، پھر سر جھکا. تیسری بار پھر دیکھا، پھر سر جھکا. اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے. اور علماء تفاسیر نے لکھا کہ اللہ نے اس لیے دیر کی کہ محبوب بار بار دیکھتا تو رہے کسی نہ کسی بہانے. فرمایا قد نراؤ تقلبا وجہک فی السماء. تحقیق ہم نے تیرا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھا ہے. حالت نماز میں وحی اتری، نماز ہو رہی ہے، امامت فرما رہی ہے، قبلے کی بیت المقدس کی طرف رخ ہے. بیت المقدس قبلہ ہے. نہ صحابہ کو آپ نے پہلے بتایا تھا، نہ اس کا اعلان تھا، نہ اطلاع تھی. محبوب ہم نے تیرا بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرنا دیکھا ہے. اب ذرا غور کرنا. فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ہم تجھے اس قبلے کی جانب پھیر دیں گے جو تیری مرضی ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ ہم نے قرآن پڑھا ہے. ہم تجھے اس قبلے کی جانب پھیر دیں گے تیری رضا. یہ بات کافی تھی نا قبلہ، یہ بات کافی تھی. اللہ کا وعدہ ہے ہم تجھے تیرے قبلے کی سمت پھیر دیں گے، بیت اللہ قبلہ بنا دیں گے. اتنی بات کافی تھی. اللہ فرماتا محبوب ایک مہینہ انتظار کرو، ایک ہفتہ ٹھہر جاؤ، ایک دن ٹھہر جاؤ. یا اتنا بھی نہیں کہا میرے محبوب یہ نماز تو پڑھ لو، اگلی نماز بیت اللہ کی جانب پڑھنا نہیں. فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ہم تجھے پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جو تیری رضا ہے. سنیے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے ہمارا کلال ابھی اسی وقت اسی لمحے حالت نماز میں
کے لیے عقیدت سے ہٹ کر حقیقت کو بھی دیکھیں. سرکار ادھر روک کر کے کھڑے تھے نا تو حالت نماز میں آپ ادھر تھے. کیا بات ہے. کسی صحابی نے نہیں سوچا کہ ایسا کیوں ہو رہا. وہ کہتے تھے ہمیں ہوش کب تھی رکوع کی، ہمیں کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پاک کی تلاش کی کہ جھکے ہوئے تھے نماز میں. اور ہن کے تو ہوش نمازاں دے اٹھے پے ہیں یار دے نازاں. یار ہم تو تیری ادا کو ادا کر رہے تھے، ہمیں کیا پتا رکوع و سجود کیا ہے. آپ گرے تو ہم بھی گر گئے، نماز ختم ہوئی. سرکار پوچھتی ہے صحابہ سے کہ تم نے سوچا ہی نہیں آج میں نے ایسا کیوں کیا. میں قربان ان ہستیوں پر جو مصطفیٰ کی ہر ادا پر جان قربان کرتے ہیں. تو آقا رخ بدلے قبلہ بدل جائے. اب ذرا تھوڑی سی توجہ کریں، ٹائم بڑا مختصر ہے، ٹائم بڑا قلیل ہے. آقا تنہا نکلیں، اگر اکیلے نکلیں تو فرشتے ساتھ، مجمع میں چلیں تو بادل ساتھ، تجارت میں نکلیں تو برکت ساتھ، گھر میں رہیں رحمت ساتھ، صحابہ میں آئیں عظمت ساتھ، اور خدا تو ہر وقت ساتھ ہے. جس سمت سے گزریں دیکھنے والوں کی نظریں دیکھتی رہ جائیں، جم کے دیکھتی رہیں. اگر آقا صحرا میں نکلے تو سرسبز، چشموں سے گزرے تو چشمے ابلنے لگے، درندے ملے تو سجدہ کرے، پہاڑ سامنے آئے تو سلام پڑے. میرے آقا جدھر سے گزرے دیکھیں، حجر اسود، حجر مانا پتھر اور اسود مانے بہت کالا. اسود مانے یہ کالا نہیں تھا، یہ پتھر کالا ہماری مہربانی سے کالا ہوا. ہم اسے چومتے رہے، ہمارے گناہ چوس چوس کر کالا ہوا. یہ مسئلہ یہ تھا سفید، ہماری مہربانی ہوئی، ہم اسے چومتے رہے، یہ ہمارے گناہ چوستا رہا تو کالا ہو گیا. میری ہائے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم حجر اسود کو نہ چوم سکو رش کی وجہ سے یا خوشبو کی وجہ سے تو پھر دور کھڑے ہو کر استلام کرو. ایسے ہم سے پوچھتے ہو مؤذن اذان کہہ رہا ہے، ہم اپنے ہاتھ چومتے ہیں. ارے نادان، کبھی کبھی اپنے بھی ہاتھ چومنے پڑتے ہیں. حجر اسود کو ایسے کرتے ہو اور پھر چومتے ہو. یا رسول اللہ اس پتھر کو سلام کریں. فرمایا اے علی بن ابی طالب یہ وہ پتھر ہے، ابھی میں نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، ابھی میں نے نبوت کا اظہار بھی نہیں کیا تھا. جب میں یہاں سے گزرتا تھا یہ پتھر کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ. یہ مجھے سلام کرتا تھا. اسے قیامت تک چومو، اس کو سلام کرو. اچھا ایک اور مسئلہ آپ کو بتا دوں. امیر المومنین، خلیفہ ثانی، فاتح اعظم، تاجدار عدل حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پتھر سے کہہ رہے ہیں تو ایک کالا پتھر تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. عام پتھر کے بارے میں تو ٹھیک ہے، میں تجھے نہ چومتا اگر مصطفیٰ کریم کے لبہائے لاڈی تجھے نہ لگے. میرے آقا نے چوما ہے تو میں چوم رہا ہوں. تو نفع نقصان پر قادر نہیں ہے. بات ہر پتھر کے بارے میں صحیح، مگر حضرت امیر المومنین باب مدینۃ العلم، وارث علوم نبوت، والد حسنین، زوج بطول، سیدنا علی بن ابی طالب
کرم اللہ وجر الکریم ساتھ کھڑے تھے. کہا عمر بھائی جان میری بات بھی سنیے. حضرت فاروق اعظم متوجہ ہوئے حضرت عمر کی طرف. کیا محبت تھی, کیا تعلق تھا. رحماء بینہم, آپس میں رحیم و کریم ہیں, آپس میں نرم دل ہیں, آپس میں شیر و شکر ہیں, آپس میں یکجان ہیں. حضرت فاروق اعظم متوجہ ہوئے کہ دیکھیں نبی کا چچا زاد داماد اور شہر علم کا دروازہ کیا کہتا ہے. سرکار مولا علی بولے میرے بھائی عمر بات آپ کی درست ہے مگر یہ پتھر نفع بھی دے سکتا ہے نقصان بھی دے سکتا ہے. توجہ کرے توجہ. سرکار فاروق اعظم سراپا گوش ہو کر پوچھتے ہیں وہ کیسے. جناب علی مرتضیٰ بولے میں نے آقا سے سنا ہے قیامت کے دن حجر اسود کی 2 آنکھیں ہوں گی. اس کا منہ ہوگا, اس کی زبان ہوگی حجر اسود کی. اچھا جناب فاروق اعظم سراپا گوش ہو کر سن رہے ہیں. فرمایا اس پتھر کی آنکھیں ہوں گی, اس کا منہ ہوگا, یہ کیا کرے گا. یہ قیامت کے میدان میں, میدان حشر میں اللہ جانے کتنی مخلوق ہوگی, کھربوں پدموں لاتعداد انگنت بے حساب بے شمار اللہ کی مخلوق کو دیکھے گا. ذرا غور سے سننا, غور سے. اللہ کی مخلوق کو اگلی بات سنا دوں. اور ہر اس آدمی کو پہچانے گا جس نے اسے چوما ہے. توجہ, یہ پتھر آنکھیں رکھے گا, منہ ہوگا, یہ میدان حشر میں ہر انسان کو دیکھ کر اس کو پہچانے گا جس نے اسے چوما ہے اور پھر اس کی گواہی دے گا اللہ کی بارگاہ میں. اس دربار روشن شاہ رحمت اللہ علیہ پر بیٹھنے والوں اور میرے عوام برادران کی سجائی ہوئی محفل میں آنے والوں, مجھے خدا کے لیے بتانا اگر پتھر اپنے چومنے والوں کو پہچان کر گواہی دے گا تو وہ رسول جس نے پتھروں سے کلمے پڑھوائے. شاید نہیں سمجھے میری بات. اگر ایک پتھر اپنے چوبنے والوں کو قیامت کے دن گواہی دے گا, بخشوائے گا, تو وہ رسول جس نے پتھروں کو زبان دی, جس نے پتھروں سے کلمے پڑھوائے, وہ اپنا نام سن کر چوبنے والوں کی شفاعت نہیں کرے گے. وہ تو پتھروں کا بھی رسول ہے, وہ جمادات کا رسول ہے, نباتات کا رسول, حیوانات کا رسول, شجر و حجر کا رسول, بر و بحر کا رسول, سبحان اللہ, جان و جگر کا رسول, شمس و قمر کا رسول, شام و سحر کا رسول, اولین و آخرین کا رسول, ملائکہ مقربین کا رسول, انبیاء و مرسلین کا رسول, باشندگاں اہل آسمان اور باشندگان زمین کا رسول. سنیے, وہ انسانوں کا رسول, وہ جنات کا رسول, وہ فرشتوں کا رسول, وہ خاکیوں کا رسول, وہ افلاکیوں کا رسول, وہ نوریوں کا رسول, وہ رسولوں کا رسول, وہ خدا کا رسول. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. تھے یا ہیں؟ بولو, ہے نا. میں صرف 2-3 سوالوں کے جواب دے دوں. ہمارے نوجوان اکثر یہ سوال کرتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر صحیح اور غلط بات وہ وائرل ہو جاتی ہے. پڑھے لکھے لوگ نہیں, اس لیے ہم ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں.
پوچھنا پڑتا ہے. 5 مرتبہ برطانیہ میں گیا ہوں کانفرنسوں میں. ایک ماہ امریکہ میں رہا اور اسپین میں سرکاری وفد میں گیا تھا, میڈرڈ جو کیپٹل ہے اسپین کا. لیکن ہم ہیں سیدھے سادے, تیری محفل کا بھرم رکھتے ہیں سونا, ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے اور یہ جو دیوانے سے 2-4 نظر آتے ہیں ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں. اور میرے دامن میں شراروں کے سوا کچھ بھی نہیں, کیونکہ ہماری قوم اس کی تقریر سن کر 60,000 طے کر کے بلاتی ہے جو قرآن پڑھا ہوا بھی نہ ہو, جو ناظرہ قرآن نہ پڑھ سکے, کسے کہانیاں سنائے, اسے کہتے سرائکی میں تلی واٹنی. سمجھ آتی پہ یہ جیڑا جاہل تلی واٹنا سناوے قوم آدھی ہے کہ وہ عالم تلی تھے, نہ قرآن پڑھے نہ حدیث آدھی ہے, آدھن واہ عالم تھے. صدقے تھی ماں تو نے ذوق کے سمال. اگر میں آپ سے مراد آپ نہیں ہے, میں تو جاہلوں کی بات کر رہا ہوں. اتنا بڑا مجمع ہے حد نظر تک اور تمام اصحاب ذوق. میرا پتر نہ گھینا ہوا, میں تقریر ویسے مکہ پڑا رہا. یہ کہانی رکھو, یہ کو دکھا دیتے ہوئے اور لمبی تقریر کرے سب. جلدی کرو, یہ ساکو چاول نہ دکھو بادشاہ. حضرات محترم, بات عقیدے کی سنیں. آقا جس درخت کو چھو لے بار آور ہو جائے, پھل لگ جائے, صحرا میں نکلے برکت پھیل جائے. اور دوسری بات دیکھیں کہ میرے آقا علیہ السلام انگلی کا اشارہ کرے تو پتھر کلمہ پڑھنا شروع کرے. تو جو رسول پتھروں کو بلوا رہا ہے, جو حجر اسود تمہاری گواہی دے گا, تو میرا آقا جس نے پتھروں کو بلوایا وہ اپنی امت کی شفاعت کیوں نہیں کریں گے؟ ہم پوچھا چومنے والوں. میں حضرت مولانا منظور احمد صاحب فیضی, آپ نے سنا ہے, ان میں کسی نے سنا اس کو؟ ہمارے حضرت کاظمی صاحب کے شاگرد تھے, شیخ القرآن علامہ منظور احمد صاحب فیضی, دامت العالیہ احمد پر شرکیہ کے فوت ہو گئے. ان کی کتاب مقام رسول بڑی مشہور کتاب ہے. اس پر کسی نے کیس کیا تھا تو وہ ہائی کورٹ سے کتاب کو کیس جیت کر آئے. ان سے کسی نے رکا بھیج کے سوال کیا کہ یہ جو آپ انگوٹھے چومتے ہیں یہ شرک ہے. تو حضرت نے جو جواب دیا میں وہی دوہرا رہا, اپنی بات نہیں کرتا. انہوں نے فرمایا جے چومن شرک ہے وال تک کوئی شادی شدہ مرد نہ بچا. سب مشرک بن گئے نعوذ باللہ. ارے کبھی کبھی چومنا عبادت بھی بنتا ہے. ہم نسبت کو چومتے ہیں, ہم قبر کو نہیں چومتے. ولی اللہ کی نسبت کی تعظیم کرتے ہیں. قرآن پر غلاف ہے 10 میٹر والا, اس کو چومتے ہیں. کپڑے کی تعظیم نہیں, کتاب اللہ کی تعظیم ہے. بیت اللہ کا خلاف چومتے ہیں, کپڑے کی تعظیم نہیں, بیت اللہ کی تعظیم ہے. اور میرے آقا نے کہا زمزم کھڑے ہو کر پیو. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میرے دادا اسماعیل کی ایڑی لگنے سے زمین سے نکلا. اور میرے نوجوانوں, اگر ہندو گنگا کے پانی کی تعظیم کرے وہ تو مشرک. ہندو کو ہم سرائکی میں کرار کہتے ہیں نا, جے او کرار گنگا دے پانی دی پوجا کرے او مشرک. میں زمزم دی تعظیم کرا میں مومن. بات نہیں سمجھی آپ نے؟ وہ بھی پانی, یہ بھی پانی, گنگا کا پانی, زمزم کا پانی وہ پیے
وہ تعظیم کرے تو مشرک، میں کروں تو مومن. کہا پانی کی تعظیم نہیں، نسبت اسماعیل کی تعظیم. اور یہ جو مسجد میں اینٹ لگی ہے اس پر سجدہ کرتے ہو، اسی فیکٹری کی اینٹ تیرے گھر کے واش روم میں لگی، وہ پامال ہوتی ہے گندگی میں. اس اینٹ کی تعظیم نہیں، نسبت کی تعظیم. ارے ایک بکری کے چمڑے سے، اس کے کھال سے قرآن کی جلد بنی، وہ چومی جاتی، اور اسی کھال سے جوتا بنا، وہ پاؤں میں پہنا جاتا ہے. نسبت کی تعظیم ہے. اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے. میں نے کہا یا اللہ اس مسجد میں کتا ہے تو شادی بکا دیں گے، علامہ منصور احمد چشتی بگا دیں گے. اپنے عظیم والد کے جانشین حضرت علامہ حافظ غلام فرید سعیدی رحمۃ اللہ، ہماری مسجد میں کتا نہ آئے، تیری جنت میں کتا نہیں سمجھے. آپ اصحاب کہف، غار والے اصحاب، غار والے تو سمجھ میں آئے. اللہ سمجھاتا ہے کہ ہے تو کتا، پر غار والے اصحاب کو نہیں بھونکا ہم نے بخش دیا. بولے بولے ذرا بولے. اب دو سوالوں کا جواب، ایک تو یہ کہ جلوس کیوں نکالتے ہیں، دوسرا عید کیوں کہتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں جناب عیدیں تو دو ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ. یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ میں نے کہا جہاں سے دین آئے، جہاں سے قرآن آیا. میرے آقا نے فرمایا الجمعہ، تو جمعے کا دن. کہ جمعے کا دن کیا ہے؟ اور ایمان والوں تمہارے لیے عید کا دن ہے. میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ جمعہ عید کا دن ہے. کیوں؟ اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. جمعہ عید کا دن ہے تخلیق آدم کی وجہ سے. اور جس دن آدم علیہ السلام آئے وہ تو عید کا دن، اور جس دن سید اولاد آدم آئے وہ عید کا دن کیوں نہیں ہے؟ پھر اور سنیے قرآن کی آیت. عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہوئے اللہم ربنا انزل علینا، اے پالنے والے ہم پر آسمان سے نازل فرما. کیا؟ مائدہ، دسترخوان، ڈائننگ ٹیبل. وہ ٹیبل نہیں دسترخوان. اتار، خالی نہ ہو، اس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوں. دیکھو کھانے پینے کی چیزیں، میٹھا بھی ہو، نمکین بھی ہو. آج تبرک میں نمکین ہے نا، تو مہمانوں کے لیے میٹھے کا انتظام بھی کرنا. یہ گھی اور میوے کا عمدانی والا، ملے اس کو جو ہوے تقدیر والا. کہنے لگے تم تو بریلوی ہر وقت کھاتے ہی رہتے ہو. میں نے کہا مصطفیٰ کے صدقے میں ملتا ہے. حلوہ کھاتے سب ہیں، کوئی حلال سمجھ کر، کوئی حرام سمجھ کر، سب کھاتے ہیں. اچھا یا اللہ، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے پالنے والے ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار، کھانے سمیت. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، عیدا لاولنا وآخرنا. مالک جس دن تو اتارے وہ دن ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید کا بن جائے، ہمارے بعد والوں کے لیے بھی عید کا دن بن جائے. اب ذرا فاروق سعیدی کا جملہ دل میں اتارو. ہم عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، آپ کو نعمت ملے تو عید کیسے ہو جائے گی؟ کھانے پینے کی چیز ملے تو اگلوں پچھلوں کے لیے عید کا دن کیوں؟ تو اللہ کا نبی سمجھاتا ہے کہ بھلے لوگوں، جب اللہ ایمان والوں کو کوئی نعمت دے، نہیں سمجھے میری بات، ایمان والوں کو کوئی نعمت دے تو وہ نزول نعمت کا دن ان کے لیے عید کا ہوتا ہے. جن کو نعمت ملے ان کے لیے عید کا دن. اب میرا جملہ ضائع نہ کرنا،
اگر دسترخوان نعمت اترے، خوان خے واو الف نون، اگر خوان نعمت اترے تو عید کا دن، اور جب جانے نعمت تشریف لائے، نہیں سمجھے، جب جانے نعمت تشریف لائے تو عید کا دن کیوں نہیں ہوگا؟ اچھا اور سنیے، مسلمانوں کے لیے جمعہ بھی عید کا دن، حج بھی عید کا دن۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث جلد نمبر 2 باب الہجرت۔ ہم کس سے کہانیاں نہیں سنائے آپ کو، ہم نے ٹوڑے بائیے نہیں سنائے، ہم نے لطیفے آپ کو نہیں سنائے، قرآن و حدیث کی بات کی ہے۔ جلوس کیوں نکالتے ہیں ہم؟ کیا صحابہ نے نکالا تھا؟ نکالا تھا۔ صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2 باب الہجرت۔ جب میرے نبی علیہ السلام مکے سے مدینے تشریف لائے، فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ، عورتیں اور مرد گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ پہاڑی علاقہ ہے نا، تو ایسے آقا کا اہلاً و سہلاً مرحبا استقبال کرنے کو پہاڑوں پر گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے۔ کون؟ عورتیں اور مرد۔ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ، بچے اور غلام گلی کوچوں میں پھیل گئے۔ ذرا اونچی اونچی سبحان اللہ۔ آپ کا قصور نہیں، چاولوں کی خوشبو نے مست کر دیا، چاولوں کی خوشبو نے ہمیں بے خود کر دیا۔ سنو قبلہ ملک صاحب، عورتیں مرد گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے، بچے اور غلام راستوں میں پھیل گئے جلوس بنا کر۔ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ یُنَادُونَ، نعرہ لگاتے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ وہ مدینے کے مومن عورتیں اور مرد چھتوں پر کھڑے ہیں، جوان اور بچے گلی کوچوں میں جلوس نکال کے کہتے ہیں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اگلی بات سنا دوں، دل کی تختی پہ لکھ لو۔ سن، جو ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں نا، ہمارے نوجوان، ہمارے پیارے بچے بیٹے بیٹھے ہیں، یہ لکھ لیں دل پر۔ صحابہ نے آقا کی آمد پر خوشی منائی، جشن منایا، جلوس نکالا۔ یہ تاریخ تھی 12 ربیع الاول۔ کون سی تاریخ تھی؟ اور دن تھا پیر کا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آقا کی آمد کی خوشی منانا صحابہ کی سنت ہے، جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ سیدہ آمنہ پاک فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ 12ویں کی شب جبرائیل اترے 3 جھنڈے لے کر، ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں، ایک روایت ہے ایک بیت اللہ پر جھنڈا لگایا۔ سرکار کی آمد پر جشن منائے جا رہے ہیں۔ اللہ نے آسمان پر آسمان کا شامیانہ لگایا نبی کے میلاد کے لیے، اور زمین کا فرش بچھایا نبی کے میلاد کے لیے، ستاروں سے چراغاں کیا نبی کے میلاد کے لیے، چاند اور سورج کے فانوس چلائے نبی کے میلاد کے لیے، یہ کائنات سجائی نبی کے میلاد کے لیے۔ ہم یہاں آئے نبی کے میلاد کے لیے۔ کیا کہا اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی نے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور اس کا مقطع کہتے صبا وہ چلے، الفاظ پہ غور کریں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے،
وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہاری۔ جانے رحمت پیلا کو سلام مصطفیٰ، جانے رحمت پیلا کو سلام، شمع حسن ہدایت پیلا سلام، شمع حسن جس سوہانی گھڑی چمکا بابا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا چاند، اس دل افروز ساتھ پیلا کو سلام مصطفیٰ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ، رحمت پیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت، حضور عاجز نکم میں آئے قبول ہوئے سلام آقا، سلام دو جگ دیتا محشر میں جب ان کی آمد ہو، بیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ، شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی
ذکر رسول صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ تشریف رکھیے قبلہ آپ سب سے وضاحت کرو قبل پاک أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من ذلك ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته
والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سب دو سباب ایک دفعہ سورۃ فاتحہ قرآن رسول اللہ اور بمائے درود پڑھتے علامہ صاحب دے مل کر چھوڑے سن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا رب العالمین جو کلام پاک پڑھا گیا اس کا ثواب جو حاضرین نے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھی اس کا ثواب تبرکات کا ثواب تلاوت نعت درود و سلام کا ثواب ہم عقیدت و محبت سے اپنے آقا و مولا حضور سید عالم پیغمبر اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں سرکار کو عطا فرما آپ کے ساتھ تمام النبیین المرسلین آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو اس کا ثواب عطا فرما میرے مالک اس کا ثواب تمام صحابہ کرام اہل بیت اطہار خلفائے راشدین ازواج مطہرات امہات المومنین سرکار کے والدین کریمین آپ کے عمین شریفین آپ کی چاروں صاحبزادیاں 3 صاحبزادے نواسیاں نواسے تمام شہدائے غزوات و سرایا تمام شہدائے کربلا علیہم الرضوان کی ارواح مقدسہ کو اس کا ثواب عطا فرما تمام اولیاء کرام سلسلہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ اویسیہ جنیدیہ شاذلیہ رفاعیہ تمام سلاسل کے بزرگان دین کو عطا فرما بالخصوص اس کا ثواب صاحب مزار حضرت پیر روشن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک کو عطا فرما حضرت پیر روشن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرفتو کو اس کا ثواب عطا فرما حضرت پیر روشن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرفتو کو اس کا ثواب عطا فرما میرے مالک اس کا ثواب تمام مومنین مومنات طیبین طیبات طاہرین طاہرات کی ارواح کو عطا فرما اس کا ثواب اے میرے مالک اس محفل میں بیٹھنے والے تیرے بندے جتنے بھی ہیں ان کی عزیز و اقربا جو دنیا سے چلے گئے سب کو ثواب عطا فرما ہمارے آوان صاحبان جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ان کی عزیز و اقربا مرحومین و مرحومات کو ثواب عطا فرما میرا مولا پیر روشن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے ان کو بھی ثواب عطا فرما جنہیں ایصال ثواب کرنے والا کوئی موجود نہیں حضرت علامہ غلام فرید سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو بھی اس کا ثواب عطا فرما ہمارے تمام کے والدین مرحومین کو ثواب عطا فرما دعا کریں خلوص دل سے دعا کریں درد دل سے میرا مالک
तमाम वबाओं बलाओं से हमें महफूज फरमाए, अपने बंदों को बचाए, बीमारों को शिफा दे, मरीजों को सेहत दे, बे औलादों को औलाद अता फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेक फरमा, जिन्हें नरीना औलाद की तमन्ना है उन्हें सैयदा हजरत आमना की झोली के सदके में सेहतमंद उम्र दराज वाले बेटे दुआ करें। मेरा बेटा मोहम्मद उमर फारूक और हैदर फारूक, उनके लिए भी नरीना औलाद की दुआ करें। महफिल में जितने भी औलाद नरीना के तलबगार हैं सबको सैयदा आमना की झोली के वसीले से सेहतमंद उम्र दराज वाले किसी को औलाद का दुख न दिखा। मेरे मालिक, जो वालिदैन बेटों बिलखुसूस बेटियों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं उनकी मुश्किल आसान फरमा। मलिक मुश्ताक साहब की अहलिया के दर्जात बुलंद फरमा। इस महफिल का सदका और खुद मलिक साहब को सेहत अता फरमा, बीमारों को शिफा दे, हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा। जिन्होंने इस महफिल का इनेकाद किया, दामे दिरमे सुखने कदम में हिस्सा लिया, उनके रिज्क में माल में बरकत अता फरमा। मेरे मालिक, पाकिस्तान को सलामत रहे, निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज फरमा, इस मस्जिद को दरबार को आबाद रखा, जिन्होंने इसे आबाद रखा उनके घरों को भी आबाद रखा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन आमीन आमीन। बेजाहि हबीबिकल करीम व बिहक़्क़ि ताहा व यासीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व क़ासिम रिज़्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही व अज़वाजिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। माशाअल्लाह। इंशाल्लाह कल सुबह 11 बजे ख़त्म पाक का एहतमाम होगा।